الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر فضیلت اور فوقیت دی۔ اب انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جس وجہ سے اس کو فضیلت ملی ہے اسی کام میں اپنے آپ کو مگن رکھتا، اپنے آپ کو مصروف رکھتا، لیکن انسان وہ رستہ چھوڑ گیا اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگ پڑا۔ انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہے تو انسان طلب یہ کرے گا، تمنا یہ کرے گا، خواہش یہ کرے گا کہ اس کے پاس دو ہونی چاہیے۔ فرمایا انسان کا پیٹ خواہشات سے نہیں بھر سکتا، بلکہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش نے انسان کو اس قدر ہلاک کر دیا ہے کہ اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ انسان قبروں کو دیکھ لیتا ہے۔ دنیا کے اندر تو
کافی حد تک انسان اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے، لیکن جو خواہشات پوری ہوتی ہیں ان پہ شکر کرنے کی بجائے جو خواہشات پوری نہیں ہوتی ان کی فکر میں لگا رہتا ہے اور ان کی خواہش میں لگا رہتا ہے کہ وہ بھی پوری ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب انسان خواہش کرے گا تو اس کی خواہش پوری ہونا ناممکن ہے، کہ وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اور وہ وقت ہے قیامت کے دن کا۔ انسان اس وقت آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، کاش کہ یہ معاملہ ہو جائے، کاش کہ یہ معاملہ ہو جائے، کاش کہ یہ معاملہ ہو جائے، لیکن اس وقت خواہش پوری ہونا ناممکن ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ ایک بات یاد رکھیں، عربی زبان میں لیتا تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ انسان ایسی خواہش کرے کہ جس خواہش کا پورا ہونا ہی ناممکن ہو۔ تو سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن جہنم کے اندر انسان کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا اور وہ کیا کہے گا، ہائے کاش کہ میں اللہ اور رسول کی پیروی کرتا، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتا، لیکن آگ کے اندر وہ جو خواہش کر رہا ہے یہ کبھی بھی پوری ہو سکتی نہیں۔ اس خواہش کا وقت کیا تھا؟ دنیا۔ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتا، فرما برداری کرتا، تو قیامت والے دن اس کے لیے حسرت نہ رہتی۔ آج حسرت بن گئی ہے اس کے لیے، اور وہ آگ کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہائے کاش میں دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کر لیتا۔ یہ خواہش اس کی پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرات ذی وقار، دنیا کے اندر جب بندے کو عذاب پہنچتا ہے تو اس کے لیے بچاؤ کے کئی طریقے ہیں۔ چہرے پہ کوئی چیز لگنے لگی ہے، انسان آگے ہاتھ کر لیتا ہے، چہرہ محفوظ ہو گیا۔ سر کے اوپر کوئی چیز لگنے لگی ہے، انسان بیٹھ جاتا ہے یا کوئی چیز آگے ڈال بنا لیتا ہے، سر بچ گیا۔ لیکن یاد رکھیں، جہنم کے اندر عذاب بھی دوسرے عذاب کو نہیں بچا سکیں گے کہ انسان کے چہرے کو آگ پہنچنے لگی ہے، انسان آگے ہاتھ کر لے تو چہرہ محفوظ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دائیں بھی آ گئے، بائیں بھی آ گئے، آگے بھی آ گئے، پیچھے بھی آ گئے، اور وہ آگ کو دیکھ کے کہے گا، ہائے کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری اور فرما برداری کرتا، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں عذاب جہنم کا کتنا سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا ہے تقلبو، جب الٹ پلٹ کیے جائیں گے جہنم میں چہرے۔ اب اگر الٹ پلٹ نہ بھی کیے جائیں تو دائیں سے آگ، بائیں سے آگ، آگے سے آگ، پیچھے سے آگ، تو انسان کا چہرہ تو نہیں نہ بچ سکتا، آگ تو پھر بھی پہنچے گی۔ الٹ پلٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرات ذی وقار، جب چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا
تو جو کمی کوتاہی انسان دنیا میں کر کے آیا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوگی کہ بندے کا چہرہ اگر الٹ پلٹ نہ کیا جائے شاید عذاب میں تھوڑی تخفیف ہو جائے، لیکن جب الٹ پلٹ کیا جائے گا تو عذاب میں ذرہ برابر بھی تخفیف اور ہلکا پن نہیں ہوگا۔ انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ تو لوگوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو سعادت سمجھیں، اس کو موقع سمجھیں، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری اور فرما برداری کریں۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہم خواہش کریں کہ اللہ کاش ہم دنیا میں رہ کر تیری اور تیرے رسول کی تابع داری کرتے، تب وقت نہیں ہوگا، تب اس خواہش کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ آج وقت ہے، آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کریں، فرما برداری کریں۔ آج ہم جو بھی معاملہ کرتے ہیں اس میں ہم اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی۔ حضرات ذی وقار رحمت کائنات کا شان یہ ہے، مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ جو بندہ رحمت کائنات کی تابع داری کرے گا اصل میں اس نے اللہ کی تابع داری کی ہے۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی تابع داری کی اصل میں اس نے اللہ کی تابع داری کی۔ آواز لما صاحب جی ڈبلنگ ہوندی ہے بند کر دیو، ہر جمعے آواز دا بیڑا گرک ہی ہویا ہوندا ہے، وچ کہنا ہی پیندا ہے، ایک جگہ تے آواز ہوے چھیڑیا ہی نہ کرے کوئی بندہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کریں، فرما برداری کریں۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں، لیکن اگر قیامت والے دن جہنم کی آگ نے گھیر لیا پھر سوائے حسرت کے اور سوائے آرزو کے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو آئیں ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کریں۔ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی تابع داری کرتا ہے اصل میں اس نے اللہ کی تابع داری کی ہے، کیونکہ رسول کوئی بھی بات خود نہیں بتاتا، وہ جب بھی بولتا ہے عرش والے خدا کی مرضی سے بولتا ہے۔ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے اندر ایک ہی وہ ہستی ہے، ایک ہی وہ ذات ہے کہ جو اپنی خواہشات کے ساتھ نہیں بولتی، جب بھی بولتی ہے عرش والے خدا کی وحی کے ساتھ بولتی ہے، اور وہ ذات ہے تو رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آؤ اس ذات کی پیروی کریں کہ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتی، اس ذات کی پیروی کریں جو عرش والے خدا کے حکم سے بولتی ہے۔ حضرات ذی وقار آگے اسی آیت کے آگے اللہ رب العالمین نے جب حسرت کو بیان کیا جہنمیوں کی، تو اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، کہیں گے اللہ ہم نے دنیا میں رہ کے تیرے رسول کی اور تیری تابع داری نہیں کی، بلکہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی اپنے چودھریوں کی، اپنے سرداروں کی، اور ہم نے اپنے بڑوں کی، باپ دادا کی پیروی کی۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایک چودھری سردار، دوسرے درویش، اور تیسرے بڑے علماء۔ حضرات ذی وقار
یہ قیامت والے دن جہنم میں کہیں گے کہ اللہ ہم نے تیری اطاعت نہیں کی، تیرے رسول کی اطاعت نہ کی، ہم نے چودھریوں کی بات کو مانا، ہم نے بڑوں کی بات کو مانا، انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ کئی چودھری ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑیں یہ بات کو، میری بات ماننی چاہیے۔ دنیا میں انسان مالی فائدے کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے چودھریوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن چودھری ان کو جہنم کے گرے میں پھینک دیتے ہیں۔ اپنے بڑوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، کہتا ہے میرا باپ ایسے کرتا تھا، میرا دادا ایسے کرتا تھا، میرا پردادا ایسے کرتا تھا۔ دنیا میں دادا کی باتیں، پردادا کی باتیں، دادا اور پردادا اور باپ کی باتیں، انہوں نے اس انسان کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ اس وقت پھر کہے گا کاش ہم ان کی پیروی نہ کرتے، ہم اپنے چودھریوں کی باتیں بھی نہ مانتے، اپنے باپ دادا کی باتیں بھی نہ مانتے، ہم ان دنیا داروں کی باتوں کو نہ مانتے، تو آج ہمیں جہنم میں یہ عذاب نہ چکھنا پڑتا۔ آج کسی کو کہے نا یہ کر لو، میں اپنے باپ دادے دا دین چھڑ دیا، اس وقت قیامت والے دن حسرت کرے گا کاش میں نے باپ دادا کی بات کو مانا ہی نہ ہوتا۔ اور پھر اس وقت دعا کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا، کہے گا ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ اللہ آج جتنا ہمیں عذاب مل رہا ہے اس سے دگنا عذاب ان کو دے جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا ہے۔ اور کنہوں نے گمراہ کیا؟ چودھریوں نے، بڑوں نے، باپ دادا نے۔ اس وقت یہ نہیں کہے گا کہ اللہ میرے باپ دادا کو چھوڑ دے، ہمارے بڑوں کو چھوڑ دے، ہمارے چودھریوں کو چھوڑ دے، سرداروں کو چھوڑ دے، بلکہ اس وقت کہے گا اللہ ہم سے ڈبل عذاب ان کو دے۔ تو لوگوں آؤ، آج وقت ہے، آج اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ آج ہم دنیا سے بیزار ہو جائیں، دین کے معاملے میں نہ کسی چودھری کی بات کو مانیں، نہ باپ دادا کی بات کو مانیں، نہ علماء کی بات کو مانیں، ہم دین کے معاملے میں بات مانیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی تو پھر قیامت والے دن جہنم کے اندر جہنمی یہ آرزو کریں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی ہوتی۔ پھر دوسری بات یہ کریں گے کہ ہمیں گمراہ کیا چودھریوں نے، سرداروں نے، اور ہمیں گمراہ کیا باپ دادا نے، بڑوں نے، علماء نے، درویشوں نے، صوفیوں نے، اور ہمیں گمراہ کیا ان دنیا داروں نے۔ اللہ آج ہم یہ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ان کو دگنا عذاب دے۔ چھوڑ دو، کوئی بات کہے امام کی، کہو ہم امام کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، لیکن امام کی بات اگر رسول اللہ کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ ان لوگوں نے کام نہیں آنا۔ اگر کوئی کہے میری بات مانو، کہو ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں۔ آج اپنے فرقے نہ بنائیں، اپنے آپ کو حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی ان فرقوں سے آزاد کروا کر اپنے آپ کو صرف محمدی بنائیں کہ جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے، ہم نے اور کسی کی بات نہیں ماننی۔ اطاعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی، یہ جنت کا راستہ ہے۔ جنت کا راستہ
نبی پاک کا راستہ، جنت کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ. جو صحابہ کرام کے راستے پہ چلے گا وہ نبی کے راستے پہ چلتا ہے، اور جو نبی کے راستے پہ چلتا ہے وہ سیدھا اللہ کی جنت میں جاتا ہے. حضرات، اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے ایک خواہش کو بیان کیا ہے جو خواہش پوری نہیں ہو سکتی. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت کا دن ہوگا، ظالم جو ہے اپنے ہاتھوں پہ دانتوں کے ساتھ کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ بنایا ہو. جو رسول راستہ بتاتا تھا میں اس پہ چلتا. اس دن افسوس کرے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، لیکن اس وقت اس کی یہ خواہش پوری ہو سکتی نہیں. آج وقت ہے، آج اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے تو آج رسول کے راستے پہ چلیں، آج نبی پاک کے طریقے پہ چلیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی کو ماڈل بنا دیا گیا ہے، نمونہ بنا دیا گیا ہے. زندگی کا جو کام بھی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق کرو، اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب کر دے گا. آج دیکھیں، انسان پریشان تب ہوتا ہے جب وہ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹتا ہے، لیکن جب رسول اللہ کے طریقے پہ انسان عمل کرتا ہے تو پھر اس کو پریشانیاں نہیں ہوتی. آج دیکھ لیں کتنے ہی ایسے معاملات میں انسان پریشان ہے، کس وجہ سے؟ کہ اس نے اپنے ہی قانون بنائے ہیں، اس نے اپنے ہی طریقے بنائے ہیں. مثال کے طور پہ رشتوں کی باری آتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ حضرات ذی وقار برادری وہ ہونی چاہیے جو ہماری برادری ہے، قبیلہ وہ ہونا چاہیے جو ہمارا قبیلہ ہے، کنبہ وہ ہونا چاہیے جو ہمارا کنبہ ہے. حضرات ذی وقار اپنی برادری میں، اپنی ذات میں ہم رشتے کرتے ہیں، اور جب رشتے نہیں ملتے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی اس کو کہہ کبھی اس کو کہہ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ عمل کیا ہوتا تو پھر مسلمان دیکھا جاتا، دین دیکھا جاتا، اسلام دیکھا جاتا، کنبے اور قبیلے کو نہ دیکھا جاتا. بس دیکھا جاتا بچہ نمازی ہے، بچہ دیندار ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا. لیکن جب ہم اپنی سوچوں میں پڑ گئے، اپنے بنائے ہوئے قوانین پہ ہم آ گئے کہ ہم نے اپنی برادری میں رشتہ کرنا ہے، ہم نے اپنے کنبے اور قبیلے میں رشتہ کرنا ہے، پھر حضرات ذی وقار پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. پھر ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں گھروں میں رہ کر ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن ہماری ڈیمانڈ کے مطابق رشتہ نہیں مل رہا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، 4 وجہ سے رشتہ داری کی جاتی ہے. کس کس وجہ سے؟ حسن و جمال دیکھ کر، اس کا کنبہ قبیلہ دیکھ کر، اس کی ذات دیکھ کر، حسن و جمال دیکھ کر، معاشرے کے اندر اس کا مقام و مرتبہ دیکھ کر، اور فرمایا پھر دین دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشورہ ہے، فاظفر بذات الدین، دین والوں کو ترجیح دو. حضرات ذی وقار، دین والوں کو جب بندہ ترجیح دے گا، دین والے ڈھونڈے گا تو پھر انسان پریشانیوں سے دور ہٹ جائے گا. فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. آپ کے نکاح ہوئے، آپ نے سارے نکاح اپنی برادری اور کنبے قبیلے میں نہیں کیے. پڑھ کے دیکھیں نبی پاک کی سیرت کو کہ آپ نے نکاح مختلف قبائل میں کیے ہیں، مختلف ذاتوں میں کیے ہیں.
یہ ذاتیں رشتہ داری جوڑنے کے لیے نہیں ہیں، یہ برادریاں رشتہ داری جوڑنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں لِتَعَارَفُوا، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں، صرف تعارف کے لیے۔ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اگر چاہتے ہو کہ عزت ملے، تکریم ملے، پھر اپنے اندر تقوی پیدا کرو، جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا اللہ کے ہاں مقام بھی اس کا زیادہ ہوگا۔ تو حضرات وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن انسان اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا اے کاش میں اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی راستہ بنا لیتا، جس طرح نبی پاک کا طریقہ تھا میں اسی طرح چلتا، جس طرح نبی پاک نے ہماری رہنمائی کی میں اسی طرح چلتا۔ لیکن اس دن اس کے ہاتھوں کو کاٹنا اور افسوس کرنا اور خواہش کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ حضرات تیسری بات سورہ فرقان میں ہے، ایک انسان خواہش کرے گا قیامت کے دن یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کو میں نے دوست بنایا، آج میں جہنم کا عذاب چکھ رہا ہوں، آج میں جہنم کے اندر ہوں، اے کاش میں کبھی بھی اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ حضرات ندامت کرے گا انسان، آج کی دوستی قیامت والے دن اس پہ ندامت کرے گا، میں جس دوست کے پیچھے لگ کر نماز سے دور رہا، جس دوست کے پیچھے لگ کے مسجد میں نہ آتا رہا، جس دوست کے ساتھ میں گپوں میں مصروف رہا، مسجد میں نہ آیا، ہائے کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، اگر دوست نہ بناتا تو میں آج جہنم میں نہ ہوتا بلکہ جنت میں ہوتا۔ آج وقت ہے اپنی یاری دوستی کو چیک کریں، میرا دوست کہیں مجھے شراب کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا، میرا دوست مجھے جوئے کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا، میرا دوست مجھے بے نماز تو نہیں کر رہا، میرا دوست مجھے فحاشی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا، میرا دوست جو ہے جس کے پاس میں بیٹھتا ہوں وہ چغلی اور غیبت تو نہیں کرتا، میرا دوست جو ہے وہ تہمت تو نہیں لگاتا، میرا دوست جو ہے وہ فلمیں تو نہیں دیکھتا، میرا دوست جو ہے وہ گانے تو نہیں سنتا۔ حضرات ذی وقار آج اپنی دوستی پر غور کریں، نہیں تو کل قیامت والے دن پچھتانا پڑے گا۔ یہ دیکھتے نہیں کئی ہمارے نمازی بھی نماز سے جب لیٹ ہو جاتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی کیوں لیٹ ہوئے ہیں، رات کو آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ اور جی میرا دوست آ گیا سی، میرا مہمان آ گیا سی۔ اللہ کی قسم ہے ایسی دوستی پر اور ایسے مہمان پر قیامت والے دن انسان افسوس کرے گا، کاش کہ یہ مہمان آتا ہی نہ، کاش کہ میں اس کو دوست بناتا ہی نہ جس کی وجہ سے میری نماز رہ گئی۔ یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، یار دوست پاس بیٹھے ہوتے ہیں، گپوں میں انسان مصروف ہوتا ہے، ادھر سے ندا آتی ہے اللہ اکبر کی، انسان اپنے کاروبار میں مصروف ہے، یاری دوستی میں مصروف ہے، اللہ کے گھر نہیں آتا، قیامت والے دن افسوس کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی ایسے ہی ہے کہ اس کا پورا خاندان اور اس کا پورا مال و متاع تباہ و برباد ہو گیا۔ آج ہم فکر نہیں کرتے، قیامت والے دن ہم خواہش کریں گے کہ اللہ میں کاش اس بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ نبی پاک آپ کہیں گے دوست برا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بھائی صحبت بڑی چیز ہے، رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ایک اچھا انسان ہے ایک برا انسان ہے۔
برا شراب پینے والا، نیک انسان شراب سے دور ہٹنے والا، لیکن اگر دونوں اکٹھے رہیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ بندہ بھی شراب پینا شروع ہو جائے گا، وہ بندہ بھی سگریٹ پینا شروع ہو جائے گا، بے نمازی کے ساتھ بندہ پھرے گا، ایک وقت آئے گا نمازی بندہ بھی بے نمازی بن جائے گا۔ حضرات ذی وقار الرجل علی دین خلیلہ، سچے نبی کا ارشاد ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دین دوست کا ویسا ہی دین اس کا۔ تو اپنے دوست کو دیکھیں اس کا دین کیا ہے، دوست بنانے سے پہلے چیک کریں کہ میرا دوست کس طرح کے اعمال کرتا ہے، جس کے ساتھ میں نے دوستی بنانی ہے کیا وہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا اللہ کے دور کرے گا۔ اگر اللہ سے قریب کرتا ہے پھر اس سے دوستی کریں، اگر اللہ سے دور کرتا ہے تو پھر اس کے قریب بھی مت جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان سچے اچھے دوست کی مثال ایک خوشبو والے کی طرح ہے، کہ انسان کا ایک دوست ہے خوشبو والا، اس کی خوشبو کی دکان ہے، وہ خوشبو نہیں بھی خریدتا، اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس کو خوشبو تو ملے گی، اس کو خوشبو ملے گی۔ فرمایا پھر وقت آئے گا وہ خوشبو خرید بھی لے گا، لیکن اگر خوشبو نہیں بھی خریدتا اس کی محفل میں بیٹھ کر اس کو خوشبو ملے گی۔ فرمایا برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے بٹی تپانے والا ہے، بٹی پہ کام کرنے والا ہے۔ فرمایا اس کے پاس بیٹھے گا یا تو اس کے کپڑے جل جائیں گے یا تو پھر وہ بدبو حاصل کرے گا۔ فرمایا نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی طرح اچھے دوست کے پاس بیٹھے گا خوشبو حاصل کر لے گا، برے دوست کے پاس بیٹھے گا یا کپڑے جلا لے گا یا بدبو حاصل کرے گا۔ اسی طرح اچھے اور برے دوست کی مثال ہے، جب بندہ اچھے دوست کے پاس بیٹھے گا اچھا دوست اس کو اللہ کے قریب کر دے گا اور برا دوست جو ہے اس کو اللہ سے دور کر دے گا۔ قیامت والے دن بندہ کہے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، یا لیتنی، اے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اور دوست کے لفظ پہ آپ ذرا غور کریں، دوست دال واو سین تا، دال سے مراد ہے ایسا دوست بناؤ جو دیندار ہو، واو سے مراد وفادار، سین سے مراد سچا اور تا سے مراد اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار۔ ایسا دوست بناؤ گے تو حضرات ذی وقار دنیا آخرت میں بلائی ہے۔ بندہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھے، بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سنتے نہیں ہیں ایک بندے نے 99 قتل کیے، وہ کسی صوفی کے پاس گیا، مسئلہ پوچھا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو نے تو 99 قتل کر دیے، معافی نہیں مل سکتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر کے 100 کی گنتی پوری کر دی۔ اب وہ ایک اور کے پاس جاتا ہے، عالم دین کے پاس، اس نے کہا فلاں علاقے میں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر لو، جب ان کی صحبت اختیار کرو گے تو اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور 100 بندوں کا قاتل نیک صحبت میں بیٹھ جائے، اللہ رب العالمین اس کے 100 قتلوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار وہ انسان اپنی بستی سے چلتا ہے، ابھی گھر سے نکلتا ہی ہے، تھوڑی دور جاتا ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا، موت آ گئی۔ حضرات ذی وقار ابھی بستی کی طرف جا رہے، ابھی نیت کی ہے میں نے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیا، 100 قتل کر کے بندہ جنت میں چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، نیک بندوں کی صحبت بڑی عظیم نعمت ہے۔ علماء کی صحبت اختیار کریں، طلباء کی صحبت اختیار کریں، اتقیاء کی صحبت اختیار کریں، شرابیوں کبابیوں کی صحبت اختیار نہ کریں۔ دنیا میں جتنا بھی فائدہ ملتا ہو کبھی بھی برے دوست کو اپنے پاس نہ بٹھائیں۔
آج وقتی طور پہ آپ اس کو اپنے سے الگ کر دیں گے، آپ کے دل کو بھی تکلیف ہوگی، اس کے دل کو بھی تکلیف ہوگی، لیکن ہمیشہ کی تکلیف قیامت والے دن آپ تکلیف سے بچ جائیں گے جب آپ اپنے سے برے دوستوں کو علیحدہ کر دیں گے۔ اگر نہ کریں گے پھر قرآن کہتا ہے یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، اے کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اپنی یاری دوستی چیک کریں۔ آج جس دوست کے پیچھے لگ کے نماز سے دور ہیں، آج جس دوست کے پیچھے لگ کے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، آج جس دوست کے پیچھے لگ کے آپ نیک لوگوں کی توہین کرتے ہیں، آج جس دوست کے پیچھے لگ کے فلمیں دیکھتے ہیں، آج جس دوست کے پیچھے لگ کے گانے دیکھتے ہیں، آج جس دوست کے پیچھے لگ کے چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آج جس دوست کے پیچھے لگ کے لوگوں کی عزتوں کو دیکھتے ہیں، آج جس دوست کے پیچھے لگ کے علماء کی توہین کرتے ہیں، آج جس دوست کے پیچھے رہ کے اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کل حسرت انہی دوستوں کے خلاف کرو گے، کاش میں ایسے بندوں کو دوست نہ بناتا۔ تو میرے بھائیوں، انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں اس کو دوست نہ بناتا۔ چوتھا مقام قرآن مجید کا، اللہ رب العالمین سورہ فجر میں ارشاد فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ فرمایا قیامت والے دن جہنم لائی جائے گی اور انسان کہے گا کاش میں نصیحتوں پہ عمل کرتا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، نصیحت کو یاد کرے گا اور اس کو نصیحت کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس دن جہنم آئے گی، اس حال میں آئے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ اللہ کے دربار میں جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگاموں کو کھینچ کے لایا جائے گا، اور فرمایا ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ 70,000 لگامیں جہنم کی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے۔ اور اس دن کیا کہے گا جہنم کو دیکھ کے؟ اللہ کا نافرمان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اس زندگی کے لیے آگے بھیجتا، دنیا میں رہ کے میں آخرت کی زندگی کے لیے چیزیں آگے بھیجتا تو آج میں جہنم کا ایندھن نہ بنتا، آج مجھے جہنم میں نہ پھینکا جاتا۔ لوگوں قیامت والے دن حسرت کریں گے اللہ کے نافرمان کہ دنیا میں رہ کر ہم آخرت کا سوچتے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کے قرآن نے کہا ہے آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، عارضی زندگی ہے۔ اس دن انسان قیامت والے دن آرزو کرے گا کاش عارضی زندگی میں رہ کر، دنیا کی زندگی میں رہ کر ہم ہمیشہ والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچتے، اس کے لیے آگے اعمال بھیجتے، نماز پڑھتے اللہ کے دربار میں قبول ہوتے، قرآن پڑھتے آخرت میں آج ہمارے کام آتا، زکوٰۃ دیتے آخرت میں کام آتا، بیت اللہ کا حج عمرہ کرتے آخرت میں کام آتا، لیکن ہم نے آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے تھے اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، دنیا میں ہم آئے ہیں عیاشی کے لیے آئے ہیں، دنیا میں ہم آئے ہیں ہم اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس دن انسان افسوس کرے گا اور کہے گا کاش میں دنیا میں رہ کر اس زندگی کے لیے اعمال بھیجتا۔ تو حضرات ہمیں چاہیے آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم ایسے اعمال کریں کہ ہماری آخرت کی زندگی بہتر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔